یہ بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے بیٹا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مفادات کی سرزمین میں اس شد و مت کے ساتھ رہائش پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس مفادات کی سرزمین کی حدود سے باہر نہیں نکلتے۔ نتیجتاً کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے مفادات کے راستے میں کوئی چیز اگر ٹکراتی ہے، گو کہ ہمارے مفادات اس وقت ناجائز ہیں، جائز نہیں ہیں، لیکن تب بھی ہم انہیں اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی شخصیت کبھی ٹکرا جاتی ہے، اس کے راستے میں آ جاتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میرا مخالف ہے، یہ تو میرا دشمن ہے۔ حالانکہ اگر سوچا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس قسم کے مفادات اگر وہ سفلی ہیں، وہ غلط ہیں، برے ہیں، جیسے بھی ہیں یا اچھے ہیں، دونوں صورتوں میں، تو کسی اور کے بھی تو ہیں نا۔ اگر مجھے چاہیے کہ میری عزت کی جائے تو کسی اور کی بھی تو یہ خواہش بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس شخص کا حق بھی ہے، آپ کے فرائض میں بھی ہے کہ آپ عزت کریں۔ لیکن اگر آپ ایسے نہیں کرتے اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ نہیں میں ہی ہوں، تو یہی میں آپ کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپس میں بھائی بھی ہیں، بہنیں ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بسا اوقات والدین کے ساتھ بھی مخاصمت شروع ہو جاتی ہے، ان کو بھی اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ میرا باپ ہے، کئی جگہوں پہ میری ماں ہے، کئی جگہوں پہ میرا چاچا ہے، میرا ماما ہے، میرا تایا ہے، میرا پھپھا ہے، میرے بزرگ ہیں، دادا دادی وٹس ایور، پھر رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ میں آگے بڑھوں، حسد کرتے ہیں مجھ سے۔ اور پھر ان ان دیکھی چیزوں کو، یہ ان دیکھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں ہمارے ہاں وسواس ہی کریٹ ہوتے ہیں اندر سے۔ یہ وسواس شیطنیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب شیطان کی جب بات آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی 20 فٹ کا کوئی نوجوان کھڑا ہے، یا اس کی دسترس اتنی لمبی ہے، لمبے لمبے بازو ہیں اس کی پہنچ ہے، اس کی قوت زیادہ ہے۔ شیطنیت ایک استعارے کے طور پہ بھی استعمال ہونے والی چیز ہے، یعنی وہ چیز جو آپ کو غلط چیزوں کی طرف مائل کرے، وہ آپ کا اپنا وجود ہے، آپ کا اپنا اندر نفس بھی ہے، بسا اوقات یہ بھی اس کا بڑا اچھا کام سر انجام دیتا ہے شیطان سے بڑھ کر۔ تو یہ جو شیطنیت ہے، یہ حقیقت میں یہی آپ کو ان برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بالکل معمولی جیسی بات پہ ہم سالوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ کسی تقریب میں اگر اکٹھے ہو بھی گئے تو منہ پھیر کے بیٹھے رہتے ہیں، منہ بسورے رہتے ہیں۔ اپنے گاؤں کوٹلا گرور کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی گاؤں میں مختلف قومیتیں رہتی ہیں، ایک گاؤں جس طرح ہوتا ہے، ان کے آپس میں قومیتوں کے مفادات بھی الگ تلگ ہوتے ہیں، کبھی بسا اوقات کبھی کبھار، لیکن گاؤں کی سطح پر ایک پنچایت ہوتی ہے، اس پنچایت کا یا اس جرگے کا اپنا ایک سسٹم، اپنا ایک نظام ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا ہمارے ہاں چھوٹی عمر میں کہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے تھے، اور لڑ پڑتے بھی تھے معذرت کے ساتھ، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہی اکٹھ ہونے کی جگہ ہوتی تھی، وہیں پر لڑ پڑتے تھے۔ بہت بری بات ہے مسجد میں لڑنا، لیکن انسان ہے، لڑ پڑتے تھے۔ جب لڑ پڑتے تھے تو اس کے بعد یہ یقین جانو، میں آپ کو حقیقت بیان کرتا ہوں کہ وہی جو لوگ جو لڑ رہے ہوتے تھے، ان کے سربراہ، ان کے چھوٹے والے سارے ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہاں سے مسجد سے نکال دیے گئے دھکے دے کر بزرگوں نے کہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے باہر نکلو۔ باہر نکلے تو حجرہ ہوتا تھا وہاں پر، جہاں پر عام طور پہ پنچایت وغیرہ لگا کرتی تھی یا جرگہ لگا کرتا تھا، اس جگہ پہ لڑ رہے ہیں حجرے میں، پھر وہاں سے یعنی ڈانگ سوٹے یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن پھر وہی لوگ مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، کئی بار میں نے دیکھا، بسا اوقات دیکھا کہ وہ آپس میں جو لڑے ہوئے تھے ان کے بزرگ ایک دوسرے سے ملنے کے بعد فوراً کہا کرتے تھے، اور یار بس کرو، کیا کرنا ہے تم نے، کافر کر کے مارنا ہے۔ یعنی ان کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ اگر ہم نے صلح نہ کی تو اللہ ناراض ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں گے۔ اس لیے ان کا جملہ کیا آتا تھا، بس کرو یار، اب مجھے معاف کر دو۔ دوسرا کہتا تھا مجھے معاف کر دو یار، اب کیا کافر کر کے مارنا ہے مجھے۔ یہ تھرڈ ڈے کی بات ہوتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا، ایک بار ایسی بھی لڑائی ہوئی جس میں کوئی 10-15 دن لگ گئے، لیکن عام طور پر 3 دنوں سے زیادہ جب بات ہو جاتی تھی، کسی کی لڑائی کی ڈیوریشن بڑھ جاتی تھی کہ وہ لڑے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہیں، کوئی نہیں مل رہا ایک دوسرے سے، گفتگو نہیں کر رہا، تو اس وقت وہ گاؤں کے بزرگ آگے بڑھ جاتے تھے، چلو اے صلح کرو۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ نہ کرے صلح کے لیے
صلح کو وہ عین ایمان کا حصہ سمجھا کرتے تھے۔ آج کل ہم لوگ معذرت کے ساتھ ایک دوسرے کے بارے میں غصہ، بغض اور کینہ پالتے ہیں اپنے اندر، اسے روزانہ کے حساب سے اس کو ہم انرجی دیتے ہیں، اس کو خوراک دیتے ہیں تاکہ مزید پلتا رہے، وہ بڑھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، حتیٰ کہ وہ اتنا بڑا دیو بن جاتا ہے کہ جو ہم سب کو نگل لیتا ہے، جس نے پالا اسے بھی نگل لیتا ہے، جس کے خلاف پالا گیا اسے بھی نگل لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی تو اسی طرح کے ایک بوس اپنے ہاں پال پال کے دیو بنا رکھا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھو یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اب اگر اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں تو ان کے تقدس کا خواہاں بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں ان کے تقدس کو کسی صورت میں بھی پامال نہیں کرنا چاہیے۔ مانا اس سے انکار نہیں ہے کہ ہر شخص کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن مفادات کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری روایات بھی تو ہیں نا، کچھ احساسات بھی تو ہیں، کچھ جذبات بھی تو ہیں جو دو طرفہ ہیں، یک طرفہ تو نہیں ہیں۔ دونوں طرف کی چیزوں کو مد نظر رکھ کر کہ اگر میں ایسے سوچتا ہوں تو دوسرا بھی تو اسی طریقے سے سوچتا ہوگا، تو ہمیں اس کے بھی جذبات کا احساس کرنا چاہیے، اپنے جذبات کے بارے میں بھی اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسی بات ہو جائے تو کوئی بھی بندہ ضد پہ نہ اڑا رہے، انا پہ نہ اڑا رہے، اپنی میں نہ رہے، اپنی خودی میں نہ رہے، جو جتنا بڑا ہے اس کو اسی بڑائی کے ناطے سے پہل کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں اس سلسلے میں۔ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام کے بھائی تھے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری شادیاں کی تھیں بہت ساری، ان میں سے ایک میں سے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حنفیہ تھا، محمد بن حنفیہ۔ ان میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں آپس میں کچھ تھوڑی سی مناقشت ہو گئی، یعنی اس طرح نہیں تو تکار ہو جانا کسی مسئلے میں، کسی سلسلے میں۔ تو واپس چلے آئے، وہ اپنے گھر چلے گئے حضرت امام حسین علیہ السلام، اور یہ حضرت محمد بن حنفیہ یہ اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے خط لکھا، لمبا چوڑا خط لکھا حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ سارے خط کا نچوڑ اس کے آخری جو چند جملے تھے اس کو آپ کو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ بڑے کا کردار کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ باقی ساری باتیں تمہارا یہ القابات ہیں، تمہاری عزت ہے، یہ توقیر ہے، یہ تمہاری عظمت ہے، فلاں 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 فلاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ علی کے بیٹے ہو تو میں بھی علی کا بیٹا ہوں، تمہاری والدہ فاطمہ الزہرا ہے، میری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول نہیں ہے، بس صرف یہ ایک فرق ہے، اور یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ میں کیا قیامت تک آنے والی میری ساری نسلیں تقوی میں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں، بیم و رجا میں، اس کی بلیسنگز میں ہمیشہ ہی کیوں نہ رہیں، تب بھی ہم اس فرق کو نہیں مٹا سکتے۔ یہ فرق آپ کو بہت بڑی عظمت دلاتا ہے، اسی ناطے سے تمہاری عزت ہے، اور میری بھی عزت اس لیے کہ میں بھی بنی نوع انسان میں سے ہوں، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے، تمہاری عزت مجھ سے بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، اس لیے اس بڑی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اپنی عزت کا احساس زیادہ ہونا چاہیے مجھ سے۔ آؤ مجھے مناؤ اور اپنی عزت بچاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا رد عمل کیا ہوا؟ جو ہی ان کے پاس یہ خط پہنچا تو انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ صبح میں جاؤں گا، اسی وقت رات ہی کے ٹائم پر اٹھے اور پہنچے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہا کہ تم میرے بھائی ہو، سینے سے لگا کر کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ ہمیں یہ طریقہ کیوں نہیں آتا؟ ہم اپنی انا میں کیوں رہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا ہی کیوں سمجھتے ہیں؟ یاد رکھو، جو شخص جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے وہ اپنی عمارت کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی تونگری کو، اپنے سونے چاندی کو، اپنے ہیرے جواہرات کو سنبھالنے کے لیے، اس کی محافظت کے لیے وہ بہت زیادہ گارڈ رکھتا ہے، محافظین رکھتا ہے، حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کے بدلے میں ایک عام بندہ جس کے پاس بس وہی نان جویں ہے، روز و شب کی اس کی ضروریات چل رہی ہیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ لاکھوں روپے کے گارڈ اپنے ارد گرد رکھے؟
کبھی بھی نہیں رکھے گا، اس لیے کہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عزت اور عظمت کا ہے، جو تمہیں اور مجھے اللہ نے کسی ناطے سے دے دی ہے، یا کسی کو کسی ناطے سے مل گئی ہے، میسر آ گئی ہے۔ اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کے اوپر اتنا ہی انویسٹ کیا جائے، اس کی محافظت کی جائے، بجائے اس کے کہ اس کو ہاتھوں میں دے دیا جائے کسی ایسے کے کہ جس کے پاس اتنی زیادہ عزت نہیں ہے، تو وہ تو اپنی برابری کے لحاظ سے تمہارے اوپر وہی کچھ کرے گا جو وہ خود اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس لیے بھی کرے گا کہ تم خود اپنی عزت کے محافظت کرنے والے نہیں ہو۔ اگر ہو تو تم دوسروں کی عزت کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جھک جائیں۔ جس پیڑ کو جتنا زیادہ اور جتنا اچھا پھل لگتا ہے، اس کی بنیادی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹہنیوں کو، اس کے تنے کو جھکنا آتا ہے، اس کے اندر الاسٹیسٹی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ جھکنے کے بعد جو ہی پھل اس سے اتار دیا جاتا ہے، پھر سیدھا ہو جاتا ہے نئے پھل کے لگنے کے لیے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے تمام مخلوقات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے، فضل اور احسان میں رکھے۔